میں شیخ الاکبر کے نام سے مشہور ہوئے. شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی کے نام سے آپ دنیا میں جانے جاتے ہیں. جب جب آپ شیخ الاکبر کا لفظ بولا جاتا ہے, جب جب شیخ الاکبر کا لقب بولا جاتا ہے, تب تب ذہن جو ہے وہ حضرت محی الدین ابن العربی کی طرف جاتا ہے. بہت بڑی ہستی ہے. آپ نے غوث اعظم نے فرمایا یہ بچہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے, یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, یہ بچہ وہ ہے کہ جس کے وسیلے سے بہت سے گمگشتگان راہ کو اللہ راہ ہدایت عطا فرمائے گا. یہ بچہ وہ ہے جس کے وسیلے سے, جس کی ذات سے بہت سے بدکار نیکوکار بن جائیں گے. حضرات وہی شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی ہیں. آپ کی ذات, آپ کی شخصیت بڑی ہی بلند و بالا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری دعائیں دی ان کو, اور آپ غوث اعظم کے وصال سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. حضرات گرامی, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی بیٹے بھی ہیں. آج انہی کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی, آج آپ سیریلوں میں ان کا نام دیکھتے ہو, آج آپ سیریل میں ان کا نام جانتے ہو, لیکن ان کی ذات کے بارے میں آپ سن لو. انہوں نے دین کی خدمت بہت زیادہ کی ہے. آپ جب مکہ شریف پہنچے تھے, مکہ شریف کے اندر آپ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام فتوحات مکیہ ہے. وہ کتاب تصوف میں اپنا اعلیٰ مقام رکھتی ہے, وہ کتاب تصوف میں اپنی اعلیٰ شان رکھتی ہے. آپ کی ایک کتاب اور بہت مشہور ہے, فصوص الحکم. حضرات الفصوص الحکم وہ کتاب بھی بہت مشہور ہے. اس کے بارے میں آپ خود اپنی کتاب الفتوحات المکیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب میں مکہ شریف میں تھا اور میری آنکھ لگ گئی تھی, مدینے والے مصطفیٰ میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی سنو, تم اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤ. آقا نے جب اتنا فرمایا, شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی کو آقا نے ایک کتاب خواب میں عطا فرمائی. اس کتاب کا نام الفصوص الحکم ہے. آپ اس کتاب کو لکھتے ہیں اور وہ کتاب آپ نے پوری دنیا کے اندر پہنچا دی. تصوف کی کتاب ہے. حضرات گرامی, علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ آپ کی تصنیفات, آپ کی کتابوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آپ نے تقریباً 500 کتابیں لکھی ہیں, اور علامہ عبد الوہاب شارانی علیہ الرحمہ آپ کی تصنیفات, آپ کی کتابوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آپ نے 400 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. آؤ ذرا, اتنی بڑی ہستی, اتنی بڑی شخصیت, نام تاریخ میں شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی ملتا ہے. آپ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں بڑے بڑے شیوخ سے آپ نے علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے بعد میں آپ سفر کرتے ہیں. آپ نے عراق کا سفر کیا, آپ نے ایران کا سفر کیا, آپ نے ایران کا سفر کیا, آپ نے حجاز کا سفر کیا, آپ نے ملک شام کا سفر کیا, آپ نے بہت سے سفر کیے ہیں. اور جب آپ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے, سلطنت عثمانیہ کے لوگ آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. سلطنت عثمانیہ کے سردار آپ کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کیا کرتے تھے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں سلطنت عثمانیہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھا کرتے تھے, بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. آپ جب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور آپ نے سلطنت عثمانیہ کے لوگ آپ کا ادب و احترام کرتے تھے, آپ نے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ کی فتح عطا فرمائے گا. قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے لوگوں کے ہاتھ قسطنطنیہ کا قلعہ فتح ہوگا. اسی وقت ہو سکتا ہے آپ کی ملاقات غازی ارطغرل سے ہوئی ہو. حضرات تاریخ میں ان کا نام بہت تلاش کیا جاتا ہے, لیکن ابن العربی کے ساتھ میں ہو سکتا ہے ان کی ملاقات اسی موقع پر ہوئی ہو جس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ قسطنطنیہ کی فتح سلاطین
उस्मानिया के हाथों पर होगी। हजरत गिरामी सल्तनत उस्मानिया के जो सरदार गुजरे हैं उनके हाथों पर कुस्तुनतुनिया फतह हुआ और ये बशारत शेखुल अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी ने बहुत पहले ही दे दी थी हजरत गिरामी। अब बताना मकसद ये है 620 में आपका विसाल होता है और 560 में हजरत शेखुल अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रमजानुल मुबारक की 18 तारीख को पैदा होते हैं। और आपके वालिद की भी बड़ी शान है। आपके वालिद हजरत अली बिन मोहम्मद की शान ये है कि खुद शेखुल अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने एक दिन मुझे बुला करके कहा, ऐ मेरे बेटा सुनो, अब से 8 दिन बाद या 11 दिन के बाद में मेरा विसाल हो जाएगा और बुध का दिन होगा। जिस तारीख को बताया था, जिस टाइम को बताया था और जिस घड़ी को बताया था, शेखुल अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फरमाते हैं मेरे वालिद का विसाल उसी वक्त हुआ था, उसी दिन हुआ था, उसी टाइम हुआ था। अब बताना मकसद ये है कि जब अल्लाह के वलियों के इल्मे गैब का ये आलम है कि वो अपने विसाल की तारीख बता सकते हैं, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के इल्मे गैब का आलम